انسانی دماغ کی سب سے بڑی اور شاید سب سے قدیم کمزوری کیا ہے؟ تنہائی کا خوف، مطلب مجھے تو یہی لگتا ہے۔ بالکل بالکل، مطلب کسی بھی عام انسان کے لیے ایک بڑے ہجوم کے مخالف سمت میں چلنا محض ایک مشکل فیصلہ نہیں ہوتا، بلکہ یہ ایک ایسا عمل ہے جو انسان کے اندر ایک شدید نفسیاتی اضطراب پیدا کر دیتا ہے، ایک گھبراہٹ سی۔ ہاں۔ تو آج کے اس گہرے مطالعے میں ہم اسی کشمکش کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارا آج کا موضوع دراصل ایک بہت ہی زبردست تصور ہے جسے ہم ڈیوائن ریکمپینس یا الہی بدلہ کہہ سکتے ہیں۔ صحیح، اور اس کی بنیاد کیا ہے؟ اس پوری بحث کی بنیاد ایک انتہائی مختصر مگر حیرت انگیز طور پر طاقتور عبارت ہے جو قرآن کی سورہ ہود کی آیت نمبر 109 ہے۔ سورہ ہود آیت 109۔ جی، اور ہمارا مقصد آج یہ جاننا ہے کہ کیسے یہ واحد آیت، یہ قدیم ماخذ آج کی جدید انسانی نفسیات، شک کے بیج، معاشرتی دباؤ اور آباء و اجداد کی اندھی تقلید جیسے موضوعات کو بے نقاب کرتا ہے، اور پھر ایک ایسے ختمی حساب کے تصور کو سامنے لاتا ہے جس میں کوئی خامی ممکن نہیں۔ تو آئیں اس کے مختلف پہلوؤں کو کھولتے ہیں۔ بہت خوبصورت موضوع ہے، اور دیکھیں اس ماخذ کی سب سے بڑی خوبی ہی یہ ہے کہ یہ محض کسی عقیدے کی تلقین نہیں کر رہا، بلکہ یہ انسانی رویوں کی سائنس، جسے ہم آج بیہیویئرل سائنس کہتے ہیں، اس کے بالکل مرکز پر وار کرتا ہے۔ ایگزیکٹلی۔ میں جب بھی اس عبارت پر غور کرتی ہوں تو مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ ہزاروں سال پہلے بھی انسانی فطرت کے ان تاریک گوشوں کی کتنی درست تشخیص کی گئی تھی، جہاں ہجوم کی طاقت انسان کی انفرادی سوچ کو مکمل طور پر کچل دیتی ہے۔ اور اسی ہجوم کے اثر کو سمجھنے کے لیے فرض کریں کہ کوئی شخص ایک شاہراہ پر اپنی گاڑی چلا رہا ہے۔ اچھا؟ اس کے پاس جدید ترین نیویگیشن سسٹم موجود ہے جو واضح طور پر بتا رہا ہے کہ اس کی منزل کا درست راستہ یہی سیدھی سڑک ہے۔ اس شخص کے پاس اپنی منزل پر پہنچنے کے لیے تمام عقلی اور منطقی دلائل موجود ہیں۔ صحیح۔ لیکن اچانک وہ دیکھتا ہے کہ سینکڑوں بلکہ ہزاروں گاڑیاں مخالف سمت سے پوری رفتار کے ساتھ چلی آ رہی ہیں۔ وہ تو گھبرا جائے گا۔ بالکل۔ اس لمحے وہ نیویگیشن سسٹم، وہ ساری ریاضیاتی قطعیت اور وہ تمام عقلی دلائل دھندلے پڑنے لگتے ہیں۔ انسان کا اپنا دماغ اس سے بغاوت کرنے لگتا ہے کہ اگر اتنے سارے لوگ اس طرف جا رہے ہیں تو یقیناً مجھ اکیلے سے ہی کوئی غلطی ہوئی ہوگی۔ ہاں، یہ ایک بہت فطری انسانی رد عمل ہے۔ اور ہمارا ماخذ اسی کیفیت کو آیت کے ابتدائی حصے میں ایک بہت خاص لفظ کے ذریعے بیان کرتا ہے۔ وہ الفاظ کچھ یوں ہیں: فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِمَّا يَعْبُدُ هَؤُلَاءِ، یعنی ان کے معبودوں کے حوالے سے کسی شک میں نہ پڑیں۔ اور دیکھیے یہاں جو بات سب سے زیادہ دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ اس عبارت میں لفظ مریہ کا انتخاب کیا گیا ہے۔ مصریہ، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے خاص طور پر؟ عربی زبان میں شک کے لیے کئی اور الفاظ بھی موجود ہیں، جیسے کہ ریب یا شک، لیکن مصریہ کوئی عام شک نہیں ہے۔ یہ دراصل وہ ذہنی اور قلبی کشمکش ہے جو کسی شدید بیرونی دباؤ کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے۔ یعنی جو ہجوم کی وجہ سے شک پیدا ہو۔ جی بالکل، یہ وہ شک ہے جو انسان کے اندر ایک طوفان برپا کر دیتا ہے اور اس کے پختہ ترین یقین کو بھی ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ جب ایک پوری سوسائٹی، ایک پورا معاشرہ کسی ایک خاص راستے پر چل رہا ہو اور وہ راستہ چاہے کتنا ہی کھوکھلا کیوں نہ ہو، تو اسے دیکھنے والے ایک اکیلے شخص کے لیے نفسیاتی طور پر اپنا دفاع کرنا انتہائی کٹھن ہو جاتا ہے۔ ہاں، وہ اکیلا پڑ جاتا ہے۔ بالکل، اور یہ دباؤ اس تنہا شخص کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے کہ بھی پوری دنیا غلط کیسے ہو سکتی ہے۔ ہاں، جدید دور میں ہم اس کیفیت کو بینڈ ویگن ایفیکٹ سے تشبیہ دے سکتے ہیں۔ ہاں، بینڈ ویگن ایفیکٹ، جب لوگ محض اس لیے کسی چیز پر یقین کرنے لگتے ہیں کیونکہ باقی سب بھی وہی کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ بالکل ایسا ہے کہ آپ نے شاید دیکھا ہو کوئی راہگیر سڑک پر جا رہا ہو اور اچانک دیکھے کہ 15-20 لوگ رک کر آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور وہاں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ بالکل، وہاں اوپر کچھ بھی نہ ہو، لیکن اس راہگیر کے لیے بغیر اوپر دیکھے وہاں سے گزر جانا قریباً ناممکن ہو جائے گا۔ ایسا ہی ہے۔ تو میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ کیا یہ انسانی فطرت نہیں کہ ہجوم کی طاقت انسان کے ذاتی اور بالکل درست یقین کو بھی متزلزل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے؟ آخر انسانی دماغ اس حد تک ہجوم کا غلام کیوں ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے، اور اس کا جواب
ہمیں ارتقائی نفسیات سے ملتا ہے۔ اچھا؟ دیکھیں، انسان بنیادی طور پر ایک سماجی مخلوق ہے۔ قدیم زمانوں میں جب انسان غاروں میں رہتا تھا تو قبیلے یا ہجوم کے ساتھ جڑے رہنا محض ایک سماجی ضرورت نہیں تھی، بلکہ یہ بقا کی شرط تھی۔ جو شخص ہجوم سے الگ ہوتا تھا اسے موت کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ یعنی اکیلے کا مطلب خطرہ۔ بالکل۔ اور آج ہم محفوظ شہروں میں رہتے ہیں، لیکن ہمارے دماغ کا وہ حصہ جسے ایمک ڈالا کہتے ہیں، وہ آج بھی اسی قدیم خوف کا شکار ہے۔ جب کوئی انسان ہجوم کی مخالفت کرتا ہے تو دماغ اسے خطرے کا سگنل سمجھتا ہے اور کارٹیسول جیسے ہارمونز خارج کرتا ہے۔ تو دماغ دراصل انسان کو سزا دے رہا ہوتا ہے؟ ایگزیکٹلی۔ دماغ کہہ رہا ہوتا ہے کہ ہجوم سے الگ مت ہو۔ اس لیے جب یہ ماخذ کہتا ہے کہ کسی شک میں نہ پڑیں، تو یہ دراصل انسان کو اس حیاتیاتی کمزوری سے بالاتر ہونے کی دعوت دے رہا ہے۔ یہ بات واقعی سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ مطلب جو پچھلی بحث ہم نے کی، اسے ایک بہت بڑا منطقی سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر لوگ اتنی بڑی تعداد میں ان چیزوں کی پیروی کیوں کرتے ہیں جن کی کوئی ٹھوس بنیاد ہی نہیں ہوتی؟ اس ہجوم کو پہلی بار اس سمت میں کس نے دھکیلا؟ بالکل، اور اس کا جواب ہمیں آیت کے اگلے حصے میں ملتا ہے۔ وہ حصہ کیا ہے؟ وہ الفاظ کچھ یوں ہیں: ما یعبدون الا کما یعبد آباؤہم من قبل۔ یعنی یہ صرف اسی طرح عبادت کرتے ہیں جیسے ان سے پہلے ان کے باپ دادا کرتے تھے۔ یہ حصہ دراصل اس بیماری کی اصل جڑ کو بے نقاب کر رہا ہے۔ یعنی وہ ہجوم اچانک پیدا نہیں ہوا؟ جی نہیں، یہ آج کا ہجوم دراصل کل کے ہجوم کا، یعنی اپنے آباء و اجداد کا محض ایک بے جان تسلسل ہے۔ یہاں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انسانوں کے بیشتر اعمال کے پیچھے کوئی منطق یا تنقیدی سوچ نہیں ہوتی، بس ایک عذر ہوتا ہے کہ پچھلی نسلیں ایسا کرتی آئی ہیں۔ یعنی کریٹیکل تھنکنگ کا بالکل فقدان ہوتا ہے۔ ہاں، اگر ہم انسانی دماغ کی بات کریں تو گہرائی میں جا کر سوچنا اور حقائق کی چھان بین کرنا ایک انتہائی مشکل عمل ہے۔ اسے کوگنیٹو لوڈ کہا جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں وراثت میں ملے عقائد کی منون قبولیت دماغ کو ایک زبردست ذہنی آسانی فراہم کرتی ہے۔ لیکن ایک سیکنڈ، میں یہاں بحث میں تھوڑا سا مختلف زاویہ لانا چاہوں گا۔ جی بتائیں۔ مجھے لگتا ہے کہ روایات پر اتنی سخت تنقید کرنا شاید پوری طرح منصفانہ نہیں۔ مطلب روایات ہمیشہ بری یا بے بنیاد تو نہیں ہوتی۔ بعض روایات ایک قیمتی ورثہ ہوتی ہیں۔ انسان نے اخلاقیات، زبان اور حتیٰ کہ بقا کے طریقے بھی تو انہی آباء و اجداد کی روایات سے سیکھے ہیں نا؟ جی بالکل، آپ کی بات بالکل صحیح ہے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ ایک عام انسان کو، مطلب ہمیں کیسے معلوم ہو سکتا ہے کہ کب کوئی روایت ایک محفوظ اور فائدہ مند راستہ ہے اور کب یہ سچائی کی تلاش میں رکاوٹ بن کر محض ایک اندھی تقلید بن چکی ہے؟ یہ ایک نہایت شاندار سوال ہے، اور اس کا جواب اندھی تقلید اور تنقیدی سوچ کے فرق میں ہے۔ روایات بلا شبہ ایک پل کی طرح ہوتی ہیں، لیکن وہ کوئی قید خانہ نہیں ہوتی۔ فرق اس وقت پیدا ہوتا ہے جب انسان دلیل کے دروازے بند کر دے۔ صحیح۔ آپ ماخذ کے الفاظ پر غور کریں، وہاں لفظ کما استعمال ہوا ہے، کما یبدو، جس کا مطلب ہے بالکل اسی طرح۔ یعنی کاپی پیسٹ؟ کوئی جواب نہ ہو تو وہ روایت محض اندھی تقلید بن جاتی ہے۔ صحیح صحیح۔ ایک صحت مند انسان روایات کو اپناتا ضرور ہے، لیکن شعوری طور پر۔ لیکن جب بات محض پچھلوں کی نقلی پر آ جائے تو انسان اپنا دماغ استعمال کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص بغیر سوچے سمجھے صرف ہجوم یا روایات کی پیروی کا فیصلہ کرتا ہے تو اس کا حتمی نتیجہ کیا نکلے گا؟ یہاں ہمارا ماخذ، جس کا عنوان ہی ہم نے ڈیوائن ریکمپنس رکھا ہے، وہ ایک نیا موڑ لیتا ہے اور آیت کا آخری حصہ اس بحث کو سمیٹتا ہے۔ بالکل، اور وہ حتمی انجام کیا ہے؟ وہ الفاظ ہیں وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصٍ، اور ہم یقیناً انہیں ان کا حصہ بغیر کسی کمی کے پورا دیں گے۔ یہ اختتام کس قدر لرزا دینے والا ہے۔ یہاں لفظ غیر منقوصن پر زور دینے کی ضرورت ہے، یعنی بغیر کسی کمی کے، انڈیمنشڈ۔ غیر منقوص، جی، یہ الہی انصاف کی مطلق اور بے لاگ نوعیت کو ظاہر کرتا ہے۔ آپ دیکھیں،
کائنات کا نظام کس قدر قطعی ہے کہ جو بھی حصہ یا جسے ماخذ میں نصیبہم کہا گیا ہے وہ متعین ہے اور وہ ہر صورت اور مکمل طور پر دیا جائے گا، اس میں کوئی کٹوتی نہیں ہوگی۔ مطلب میں اس حتمی انجام کو اگر ایک جدید دور کی تشبیہ دوں تو یہ ایک انتہائی جدید اور بے عیب اکاؤنٹنگ یا آڈٹ سسٹم کی طرح ہے۔ ارے واہ، یہ بہت زبردست تشبیہ ہے۔ ہاں، مطلب ایک ایسا نظام جہاں 0.1% کی بھی کٹوتی، خرد برد یا غلطی ممکن نہیں۔ دنیا کا کوئی بھی سسٹم ہو، کوئی ٹرانزیکشن فیس کٹتی ہے، کوئی تکنیکی خامی آتی ہے، لیکن یہاں نہیں آ سکتی۔ اور یہ تصور انسان کو خوف اور تسلی دونوں ایک ساتھ فراہم کرتا ہے کہ کوئی بھی عمل ضائع نہیں ہوا۔ یہ خوف اور تسلی کا جو ملاپ ہے، یہ بہت گہری بات ہے۔ جی، تسلی ان کے لیے جو ہجوم کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں اور خوف ان کے لیے جو ہجوم کے پیچھے چھپ جاتے ہیں، یہ سوچ کر کہ لاکھوں میں میرا حصہ کتنا ہی ہوگا۔ بالکل، لیکن کائناتی آربٹ میں ہجوم کی بنیاد پر کوئی ڈسکاؤنٹ نہیں ملتا، انفرادی اور غیر منقوص احتساب ہوتا ہے۔ تو اگر ہم اب تک کی ساری بحث کا اہم نکات کا خلاصہ نکالیں تو ہم نے ماخوذ سے 3 بڑے اسباق حاصل کیے ہیں۔ پہلا یہ کہ اپنے یقین میں شک سے بچنا، یعنی مریا کا شکار نہ ہونا۔ جی، اور دوسرا سبق یہ کہ آباء و اجداد کی اندھی تقلید کے نفسیاتی جال کو پہچاننا اور اپنی تنقیدی سوچ کو زندہ رکھنا۔ اور تیسرا، اس بات پر کامل یقین رکھنا کہ ہر عمل کا نتیجہ مکمل اور کٹوتی کے بغیر یعنی غیر منقوص ملے گا۔ بالکل۔ اور اگر ہم سوچیں کہ یہ بحث عام زندگی سے کیسے جڑتی ہے تو یہ معلومات ہر انسان کو اپنے روزمرہ کے فیصلوں کا جائزہ لینے پر مجبور کرتی ہیں۔ ہر انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ آیا ان کے اعمال شعوری انتخاب کا نتیجہ ہیں یا محض معاشرتی عادات اور پرانی روایات کی پیروی کا۔ یہ بہت ضروری ہے کہ انسان اپنے ہر عمل کا تجزیہ کرے۔ جی، تو اس سے پہلے کہ ہم اختتام کریں، ایک حتمی اور فکر انگیز بات ہے جو سننے والوں کے ذہنوں کے لیے چھوڑ کر جانی چاہیے۔ جی ضرور۔ وہ بات یہ ہے کہ معاف کیجیے گا، وہ بات یہ ہے کہ اگر ہر عمل کا ایک ایسا حتمی حصہ مقرر ہے جو بلا کم و کاست ملنا طے ہے، تو کیا ہجوم کے ساتھ چلنے کا عارضی اور کھوکھلا سکون اس بھاری قیمت کو ادا کر سکتا ہے جب انسان کو اپنا انفرادی اور غیر منقوص احتساب بالکل اکیلے بھگتنا پڑے؟ یہ واقعی ایک ایسا سوال ہے جو انسان کی روح کو جھنجھوڑ دیتا ہے اور ہمیں اس پر گہرائی سے غور کرنا چاہیے۔ بالکل، ہر انسان کو اس پر اکیلے میں غور کرنا چاہیے۔ تو اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ گہرا مطالعہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ سوچتے رہیے اور سوال اٹھاتے رہیے۔